بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انجمن اوقاف جامعہ مسجد سری نگر نے قابض انتظامیہ کی جانب سے مسلسل 9 ہفتے بھی تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر قدغن عائد کرنے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کی گھر میں مسلسل نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ انجمن اوقاف جامعہ مسجد نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ پولیس حکام نے انجمن کو نماز جمعہ کے لیے جامعہ مسجد کے دروازے کھولنے سے منع کر دیا۔ جامعہ مسجد میں مسلسل 9 ہفتے بھی کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انجمن اوقاف نے کہا کہ جامعہ مسجد کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہونے کے خدشے کے پیش نظر قابض انتظامیہ جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دے رہی۔ انجمن نے مسلسل 9 ہفتے بھی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے اور میر وائز عمر فاروق کی گھر میں مسلسل نظر بندی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان پابندیوں کو بلا جواز قرار دیا۔ ادھر قابض حکام نے معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی الموسوی کو بھی ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا اور انہیں اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی۔ آغا سید محمد ہادی نے کہا ہے کہ قابض انتظامیہ نے بیمنا کی امام بارگاہ میں مسلسل 9 جمعے کو کشمیریوں کو ان کے مذہبی فرائض کی ادائیگی سے حق سے محروم کر رکھا۔ بھارتی سپریم کورٹ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 خطوں میں تقسیم کرنے کے مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف دائر عرضداشتوں پر اپنا فیصلہ پیر کو سنائے گی۔ سپریم کورٹ نے رواں سال 2 اگست کو مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا تھا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں، مدعی علیان، مودی حکومت اور دیگر کے دلائل سنے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ ہر سال 10 دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ منظور کیا تھا۔ کئی حریت تنظیموں کی جانب سے سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکومت اور اس کے قابض فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پوسٹروں کے ذریعے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی توجہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کرائی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت اور اس کے بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں کی طرف سے حریت کارکنوں اور اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے لیے آواز بلند کرنے والے کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت قائدین نے کہا کہ املاک اور زمینوں کی ضبطی حریت قیادت اور کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کا ایک سامراجی دور کا ہتھ کنڈا ہے جو بی جے پی حکومت طویل عرصے سے استعمال کر رہی ہے۔